میرے بھائی 12 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، ایک بھی مسجد نہیں ہے وہاں پر، غازہ میں، رافع میں ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ مسجدوں کے ملبوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں سلام کرتا ہوں ان فلسطینیوں کو کہ مسجدوں کے ملبے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر بول کے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم اور آپ وہاں پر ہوتے یا ہم سے کچھ ہو جاتا یہاں پر۔ 40,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، 18,000 کے قریب معصوم بچے مر گئے، 12,000 خواتین مر گئیں، 60-70 ہزار خواتین حاملہ ہیں، ایک بھی اسپتال نہیں ہے وہاں پر باقی، ایک بھی اسپتال نہیں ہے۔ 21 لاکھ کا شہر غازہ، 12-13 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اسرائیل بمباری پہ بمباری کر رہا ہے۔ یہ دنیا بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم آج تماشا دیکھ رہے ہو، کل انشاءاللہ تمہارا تماشا بنے گا۔ تم آج ان تمام غریبوں کو، مظلوموں کو مار رہے ہو بم ڈال کر، ان کی تکلیف کو تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ یاد رکھو جب تم پہ تکلیف آئے گی شاید تبھی تم کو اندازہ ہوگا غریب کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ مگر ہم جہاں کہیں بھی ہیں، ہم مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور ہم ان فلسطینیوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ ہم بار بار ہماری دعاؤں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے آسمان کا مالک ہے وہ انصاف کرے گا، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، جو زمین سے غذا اگاتا ہے، جو سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہم کو ہماری ماں کی پیٹ میں رکھ کر پیدا کرنے والا ہے، جو ہماری روحوں کو قبض کرنے والا ہے، جو ہم کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کرنے والا، اللہ ان کا حساب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ان کا حساب کرے گا اور اللہ بتائے گا دنیا کو۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یوم القیامہ یہی چیز ہے کہ یوم القیامہ کے دن معلوم ہوگا کہ جو رائے برابر ظلم کرے گا اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آج جو ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی قدرت تم کو بتائے گی کہ تم کتنے کمزور ہو، اور تم کمزور ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ کہ فلسطین کے لیے دعا کریے۔ ہم یہاں بیٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ لیے، کھانا بھی کھا لیے الحمدللہ۔ ہم عیدگاہوں میں جا کر نمازیں پڑھے، نئے کپڑے پہن کر گئے، اور عید کی نماز کے بعد کوئی اپنے ماں سے ملنے گیا، اپنے ماں باپ سے ملنے گیا، اپنے بھائی بہن سے ملا، کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق جانوروں کی قربانی دی۔ ہم اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے ایک سابقہ رکن اسمبلی ڈاکٹر ہمارے وراثت رسول خان صاحب کو بھی کھویا، ان کا انتقال ہوا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وراثت صاحب کے اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کی جو خدمات کو اللہ قبول کرے۔ اور ہم نے ہمارے سابقہ کارپوریٹر شریف صاحب، موجودہ کارپوریٹر کا بھی ہمارا انتقال ہوا ہے، گڈھا کی محترمہ کا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہمارے موجودہ حنان صاحب کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے مجلس اتحاد المسلمین کے پرانے مرحوم قائدین کا بھی انتقال ہوا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کا نعم و بدل ہم کو عطا کرے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم کو جماعت کی کامیابی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ حیدرآباد میں، تلنگانہ میں شاید 2-3 مہینے کے اندر حیدرآباد سے باہر بلدیہ کے الیکشن ہوں گے، اس میں بھی ہم کو تیاری کرنا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کی کامیابی کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔